शेख लाइब्रेरी के पेज पर तैमूर खान भाई ने सवाल किया है, मिर्ज़ा मोहम्मद अली अपनी वीडियो में नासबी का लफ्ज़ कसरत से इस्तेमाल करता है, इससे मुराद क्या है, कौन है और क्या वो हमारे मुल्क में पाए जाते हैं? اس جواب کو دو الفاظ کے معنی مفہوم سے میں جو نا آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلا بغض، بھائی نے اپنے سوال کے اندر اس لفظ کا جو ہے وہ ذکر نہیں کیا، بغض، اور دوسرا ناسبی ہے۔ اس کے لغوی معنوں سے میں بحث نہیں کروں گا، یہ ویڈیو طویل ہو جائے گی، کیونکہ مجھے اس تھوڑی سی بات کرنی ہے اس حوالے سے۔ مرزا محمد علی اور اس کے قبیل کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے پاس اپنے دلائل کے جوابات کے اوپر عاجز ہونے کے نتیجے میں عورتوں کی طرح تانے دینے کے علاوہ اور کوئی طریقہ ان کے پاس نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جب ان کے بیان کردہ لولے لنگڑے دلائل کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے تو وہ ان دلائل کی حقیقت بیان کرنے والوں کے خلاف اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں کہ یہ ناسبی ہیں۔ بغض اہل بیت، بغض علی و حسن و حسین کا شکار ہے۔ بغض مراد نفرت، ٹھیک ہے؟ اچھا، رافضی ہوں، نیم رافضی ہوں، مرزا جیسے لوگ ہوں، ان سب کا ایک مسئلہ ہے، آپ ان کے بیان کردہ جو باتیں ہیں آپ ان کا رد کریں گے، اور رد کرتے کے ساتھ ہی آپ کے اوپر چھاپ لگے گی کہ آپ بغض اہل بیت کا شکار ہیں، آپ بغض اہل بیت میں جو نا ان چیزوں کا انکار کر رہے ہیں، آپ ناسبی ہیں۔ چاہ جائے گا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اہل بیت کی فضیلت کا قائل ہو، بیان کرتا ہو، صحیح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حوالے سے، آپ کی اولاد کے حوالے سے، آپ کے دامادوں کے حوالے سے، آپ کے نواسوں کے حوالے سے، آپ کی نواسیوں کے حوالے سے صحیح دلائل ان کی فضیلت بیان کرتا ہو، لیکن ایک مخصوص قسم کی بوکھلاہٹ، جو بھائی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا، یوٹیوب چینل پر، فیس بک پیج پر بعض مرتبہ ان کے اٹھائے ہوئے مسائل کے جواب کے اوپر جو ویڈیوز ریکارڈ ہوتی ہیں اس کے نیچے جو کمنٹ آتے ہیں، کبھی آپ وہ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو خود اندازہ ہوگا اس بات کا کہ شاید اس آدمی نے ویڈیو بھی پوری نہیں دیکھی، اس سے پہلے بوکھلا گیا ہے، اور بوکھلاہٹ کے اندر اس کے جو سمجھ، پہلے تو کامنلی وہی بات کہ بغض علی، بغض اہل بیت، بغض علی، بغض اہل بیت، یہ تو تقیہ کلام ہے، یہ آپ ان کی زبان پر لازمی سنیں گے، اور جس آدمی نے بھی ان کی بیان کردہ دلائل کی حقیقت بتایا وہ ناسبی ہے۔ اور میرے بھائی سمجھیں ذرا اس بات، سوال کرنے والے بھائی نے کہا مرزا محمد علی اپنی ویڈیوز میں ناسبی کا لفظ کثرت سے استعمال کرتا ہے۔ آپ دیکھیں شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کے اندر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول موجود ہے کہ جب ہم کسی سے سنتے فلاں شخص ناسبی ہے، ہم سمجھ جاتے یہ آدمی رافضی ہے۔ بھائی سمجھے ہیں، ہم کسی سے سنتے کہ یہ آدمی فلاں کو ناسبی کہہ رہا ہے تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ آدمی رافضی۔ اور یہی بات ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، یعنی ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ،
انہوں نے بھی کتاب السوالات کے اندر یہ بات انہوں نے کر رکھی ہے. پچھلے اسی طرح کی ایک ریکارڈنگ کے دوران میں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی یہ بات آپ بھائیوں کے سامنے بتائی تھی, کتاب کا حوالہ بھی دیا تھا. وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اہل رفض کا, رافضیوں کا یہ طریقہ ہے, وہ اہل سنت کو ناسبی کہتے ہیں. کس کو ناسبی کہتے ہیں؟ اہل سنت کو ناسبی کہتے ہیں. اس بات کو سمجھیں. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے بات کہ مسئلہ سامنے والا بغض اہل بیت, بغض علی کا شکار ہو یا نہ ہو, سامنے والا ناسبی ہو یا نہ ہو, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ فرعون کے دربار کے وہ جادوگر ہیں جو لوگوں کے آگے پھینکتے رسیاں ہیں, دکھاتے سانپ ہیں, اور جب اللہ ان کے جادو کا پول کھول دے, اللہ کے حکم سے ان کے جادو کا پول کھل جائے, تو یہ ان جادوگروں کی طرح اہل سعادت نہیں, اہل شقاوت میں سے لوگ کہ وہ تو پھر ایمان لے آئے تھے. یہ وہ بدبخت طبقہ ہے, ایمان لانے کی بجائے, تسلیم کرنے کی بجائے, قبول کرنے کی بجائے, تحقیق کرنے کی بجائے بوکھلا جاتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں. اور ان کا صرف ایک وہ طریقہ ہوتا ہے عورتوں کی طرح تانے ڈالا, یہ ناسبی ہیں, یہ بغض اہل بیت کا شکار ہیں, یہ فلاں ہیں. اب سمجھیں ذرا اس بات کو. دوسرا حصہ یہ ہے کہ ایک تو یہ طبقہ ہے نا, دوسرا ہمارے ہاں مقلدین کا طبقہ ہے, اور یہ بڑا برا معاملہ ہے. جو مقلدین کا طبقہ ہے, جو ان کے مقلدین ہیں, یہ مرزا جیسوں کے, یہ رافضیوں, نیم رافضیوں کے جو مقلد ہیں, ان کا اتنا برا حال ہے کہ ان سے اتنا نہیں ہوتا کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں ہم اس کی تحقیق کر لیں, اصل کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں یہ بات اسی طرح ہے یا نہیں. یہ سامنے والوں پہ الزام لگا رہے ہیں, پوری بات سامنے لے کے سنے, کیا رہا ہے وہ, سمجھے بات کو. ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے, تاریخی روایات پر, مثالی طور پہ تاریخی حوالے سے جو باتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تنقید کے اوپر بیان کی جائیں, یہ ہمارے اندر نئے نئے نوجوان طبقہ نیم رافضیوں کا, وہ اپنے آپ کو بن رہے ہیں کہ ہم بڑے علی اور اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, اور وہ یہ بن کے کیسے دکھا رہے ہیں, دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تنقید کر کے, جھوٹے من گھڑت فضائل اہل بیت, فضائل علی میں جھوٹے من گھڑت واقعات کا تسلیم کرنا, یہ ان کی نظر میں حب اہل بیت ہے, یہ حب علی ہے. اور جو اس کو جھٹلائے, جو ان کی حقیقت بتائے, یہ ٹولے کا اتنا برا حال ہے اس ٹولے کا کہ بجائے تحقیق کرنے کے سمجھو سے بھی ناسبی اصل میں ہے کون, یہ ان کو ناسبی کہنا شروع ہو جاتے ہیں جو بیچارے اہل حق ہیں, جو صحیح بات لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. اب ایک اور بات سمجھیں, بھائی نے سوال کے اندر کہا کہ مرزا محمد علی اپنی ویڈیوز میں ناسبی کا لفظ کثرت سے استعمال کرتا ہے, اس سے مراد کون ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, قرآن میں صحیح احادیث کے اندر آپ مائکروسکوپ لگا کر بھی دیکھیں گے آپ کو یہ لفظ نہیں ملے گا, یہ ناسبی کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا. میں نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ابھی آپ بھائیوں کے سامنے پڑھ کے سنایا, جس کا مطلب بالکل واضح ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ تفصیل بیان نہیں کرتے کہ اگر فلاں کسی کو ناسبی کہہ رہا ہے, ہم سمجھ جایا کرتے تھے کہ یہ فلاں کو ناسبی کہ اس کا مطلب یہ رافضی ہے. انہوں نے الگ سے ناسبی کی تعریف اور تشریح بیان نہیں کری, جس کا مطلب بالکل واضح ہے. یہ لفظ اس زمانے کے اندر, یعنی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں خال خال چند لوگوں میں پایا جاتا تھا, اور اس سے مراد کون لوگ ہیں وہ بھی ہم سمجھیں گے. لیکن بات کے ادوار میں شیعہ نے, رافضیوں نے اہل سنت کے لیے اس لفظ کا استعمال شروع کیا. کن کے لیے بھائی, کن کے لیے بھائی؟ اور بھائی میرے, میں مرزا کے قبیل کے لوگ, مرزا کے قبیل کے لوگوں کے مقلدین, ان کو تحقیق کا ایک نقطہ دے رہا ہوں. اور بھائی تحقیق کرو اللہ کے بندوں,
آپ اس زمانے میں تابعین کے زمانے میں آپ کسی کو یعنی کسی کے منہ سے کسی شخص کے بارے میں یہ کلمہ دکھاؤ تو صحیح کہ فلاں آدمی ناسبی ہے، کہ تابعی کو کہہ رہا ہو، صحیح سند سے ثابت ہو کہ فلاں آدمی کیا ہے، ناسبی، یہ نہیں ملے گا۔ رافضی پھر مل جائے گا، رافضی پھر مل جائے گا، ناسبی نہیں ملے گا۔ اچھا، اب سمجھیں ذرا اس بات کو، بات آگے لے آنے سے پہلے آج پھر ایک اور مرتبہ ہم بحیثیت اہل سنت، جو ہمارا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم و فضل ہے۔ ہم اہل بیت اور خصوصیت کے ساتھ ناسبیت کی تعریف جس آدمی پر صادق آتی ہے، اس حوالے سے ہم فضیلت اہل بیت اور خاص طور پر فضیلت علی کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور فضیلت علی کے منکر کو کافر سمجھتے ہیں۔ سمجھیں، اگر وہ آدمی جو فضیلت علی کا انکار جانتے بوجھتے کر رہا ہے، ہم اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ آدمی کافر ہے۔ اور سمجھیں، ہلکے میں ہلکی بات یہ ہے کہ فضیلت علی کا منکر پکا منافق ہے۔ کیوں؟ کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا کہ اے علی، تجھ سے محبت مومن کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اور تجھ سے نفرت منافق کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو کم از کم بات یہ ہے کہ سیدنا علی کے فضائل کا جو آدمی جان بوجھ کر انکاری ہے، وہ آدمی کم از کم منافق ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کتاب فضل اصحاب النبی کے اندر مناقب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 3706 لے کر آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کیا تو اس بات کے اوپر راضی نہیں ہے کہ تیری مجھ سے نسبت بالکل ایسے ہو جیسے ہارون کی نسبت موسیٰ کے ساتھ؟ اس کی وضاحت میں نے پچھلے ایک جو ہے وہ اس میں ویڈیو میں دی تھی کہ اس سے مراد کیا ہے، حدیث طاہر کے اوپر جو ویڈیو، اس کے اندر میں نے اس کی پوری وضاحت دی تھی۔ تو یہ تو ایک بات ہے نا کہ علی رضی اللہ عنہ کے الحمدللہ فضیلت ثابت ہے، اس کا کوئی انکاری نہیں ہے، اور خاص طور پر جو آدمی اہل سنت میں سے ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا انکاری نہیں۔ اچھا، پھر اس بات کو سمجھیں کہ تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، میں صرف ایک نقطہ بھائیوں کو بتا رہا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری میں کتاب فضائل اصحاب النبی کے اندر باب و فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا بیان، اس کے تحت حدیث نمبر 3655 ہے۔ پڑھنے سے پہلے خبردار کر رہا ہوں ان لوگوں کو جو خود کو اہل سنت بھی کہتے ہوں، اور اس کے بعد رافضیوں کی بانسری پہ جھوم بھی رہے ہوں۔ ان کو ذرا سمجھنا چاہیے کہ اصلاً ناسبی کون لوگ ہیں۔ دلائل کو یکے بعد دیگرے بغور سننے سمجھنے سے بات بخوبی سمجھ آ جائے گی۔ آپ ذرا سمجھے گا بات کو، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، آپ کے سامنے احادیث پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ حدیث نمبر 3655 ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنا نخیر بین الناس فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنخیر ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی موجودگی میں، ہم جب صحابہ کے درمیان ہمیں انتخاب کے لیے کہا جاتا ہے کہ فضیلت میں منتخب کرو کہ پہلے کون ہے، تو ہم صحابہ منتخب کرتے پہلے ابو بکر کو، پھر عمر کو، پھر عثمان کو۔ ہم پہلے منتخب کرتے کس کو؟ ابو بکر کو، پھر عمر کو، پھر عثمان کو۔ اب میری بات سمجھیے گا، دیکھو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صحابی رسول بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں آپس کے اندر جس میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، اس میں عباس بن عبد المطلب بھی موجود ہیں، اس میں جعفر بن ابی طالب بھی موجود ہیں، اس میں دیگر حضرات اہل بیت کے اندر سے بھی موجود ہیں، ان کے درمیان میں جب فضیلت کی بات ہوتی سب سے پہلے ابو بکر کو چنا جاتا، پھر عمر کو، پھر عثمان کو۔ یہاں تک بات سمجھ گئے؟ یہاں تک بات سمجھ گئے؟ اعوذ باللہ پڑھیں۔ اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں فقہ اکبر جو کہ منسوب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، ٹھیک ہے، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے کے حوالے سے جو کچھ فرمایا ملا علی قاری حنفی نے اس کتاب کے اندر اس کو جمع کیا ہے۔ ہمیں اس کتاب کے استناد سے کوئی بحث نہیں، ہمیں صرف اس میں ایک بات سے بحث ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو عقیدے کو منسوب کیا گیا وہ کیا ہے۔ سنیں صفحہ نمبر 61، 62 اور 63۔ وَأَفْضَلَ النَّاسِ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علی بن ابی طالب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت کے حامل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، پھر عمر بن الخطاب ہیں، پھر عثمان بن عفان ہیں، پھر علی بن ابی طالب ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا۔ ٹھیک، اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کی شرح ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 15 کے اوپر یہی باب صحیح بخاری کا یہی حدیث اس کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے ہیں وَنَقَلَ الْبَيْهَقِي فِي الْاعْتِقَادِ بِسَنَدِهِ إِلَىٰ أَبِي ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ وَاتِّبَاعِهِمْ عَلَىٰ أَفْضَلِيَّةِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرٍ ثُمَّ عثمان ثُمَّ علی، کہ صحابہ اور ان کے بعد تابعین کا اجماع ہے اس کے اوپر کہ سب سے پہلے فضیلت میں ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، اسی طریقے سے آپ ذرا سمجھیں، یہ میرے ہاتھ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ان کی کتاب غنیۃ الطالبین ہے، اس کے صفحہ نمبر 163 کے اوپر پہلے انہوں نے یہ باب قائم کی، انہوں نے یہ عبارت اس طرح نقل کی ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ بھائی میرے اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد یہ تفصیل بیان کرتے ہوئے صفحہ 162 کے اندر صحابہ میں بتاتے ہیں عشرہ مبشرہ کون ہے، فلاں کون ہے، فلاں کون ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ان میں پہلے 4 حضرات خلفائے راشدین سب سے افضل تھے، ان میں پہلے 4 حضرات خلفائے راشدین سب سے افضل تھے، اور ان چاروں میں سیدنا ابو بکر، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک کے بعد ایک ان کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ میرا ان دلائل سے بتانے کا جو بنیادی مقصد ہے اسے ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ بھائیوں کو کہ اہل سنت کا جو میرے بھائی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، افضلیت میں یہ ترتیب اس طرح ہے۔ اور اہل سنت یہ جو نظریہ ہے یہ اپنے گھر سے گھڑ کے نہیں لائے، میں نے صرف ایک روایت، تاکہ ویڈیو مختصر ہو، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا انٹرویو آپ بھائیوں کے سامنے بیان کر دیا کہ صحابہ آپس میں جب ان کے درمیان انتخاب کی بات آتی ہے، روایت بھی صحیح بخاری کی، کہ صحابہ کے آپس میں بات آتی ہے انتخاب کرنے کی، بھائی فضیلت میں پہلے کون ہے، تو پہلے نام ہوتا ابو بکر کا، پھر عمر کا، پھر عثمان کا، ترتیب بترتیب۔ پھر میں نے بتایا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، شیخ عبد القادر جیلانی وغیرہ کے حوالے سے مختصر کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان یہ سب سے افضل ہے۔ میرے بھائی یہاں تک بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تک بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اب اگر اس کو سمجھ لیا ہے بات آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب ذرا آگے دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں سیر اعلام النبلاء ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 218۔ یہ کہتے ہیں من تعرض للامام علی بذم فهو ناصبی یعذر، جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین
کے ساتھ تعرض کرے، مخالفت کرے، ان کی مذمت کے ساتھ ان کی مذمت کرے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مذمت کرے، فَهُوَ نَاسْبی، وہ ناسبی ہے، یعذر، اس کو کوڑوں کی سزا لگانی چاہیے۔ اور بھائی میرے، یہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ ناسبی کون ہوتا ہے؟ اور بھائی میرے، ناسبی کون ہوتا ہے؟ جو نعوذ باللہ من ذالک سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی گستاخی کرے، توہین کرے، ان کے بارے میں نازیبہ کلمات ادا کرے، یہ آدمی اہل سنت کا عقیدہ ابو بکر افضل، عمر افضل، عثمان، میں نے آپ بھائیوں کے ساتھ، یہ میری بات دیکھو، ایک کے بعد ایک دوسرے کے پیچھے رکھتے چلو۔ پھر ناسبی کی تعریف اہل سنت عالم کیا بتا رہا ہے؟ بھائی میرے کیا بتا رہا ہے؟ کہ جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی مذمت کرے، گستاخی کرے ان کی شان میں، وہ ناسبی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی یہ دیکھیں ذرا، یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 437 کے اوپر وہ کہتے ہیں والنسب، اور ناسبیت کیا ہے؟ بغض علی و تقدیم ہی غیرہ علیہ، کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے نفرت کرنا، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے باقاعدہ نفرت کرنا۔ یار میرے بھائی ہم سمجھیں ذرا بات کو یار، ہم فرعون سے نفرت کرتے ہیں، ہم ابو جہل سے نفرت کرتے ہیں، ہم مرزا قادیانی سے نفرت کرتے ہیں، ہم سلمان رشدی سے نفرت، میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو نفرت کیا چیز ہے۔ ہم شیطان سے نفرت کرتے ہیں، اور میرے بھائی ہم سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے نفرت، یار سمجھو بات کیا، ان سے نفرت کرنے والا انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ اور بھائی میری بات آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور میں نے ابھی آپ سے عرض کرا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کا انکار کرنے والا، میں نے مذمت کی اس وقت بات ہی نہیں کی تھی، میں نے شروع میں یہ جملہ آپ کے سامنے کہا کہ سیدنا علی کے فضائل کا جان بوجھ کے انکار کرنے والا، جو ان کے صحیح فضائل ہیں، صحیح احادیث قرآنی آیات سے ثابت شدہ فضائل ہیں، ان کا انکار کرنے والا جان بوجھ کر وہ آدمی کافر ہے۔ میں نے شروع میں آپ بھائیوں کے سامنے بات عرض کی، میں نے وہاں تو یہ بات ہی نہیں کی ابھی گستاخی والی، اور یہاں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ناسبی وہ آدمی ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا ہے۔ اور سمجھیں، یہ میں نے سیر اعلام النبلاء اور فتح الباری حافظ ابن حجر کی وہ آپ کے سامنے رکھی کہ تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ ناسبی کی تعریف کیا ہے۔ یہاں تک سمجھ گئے؟ اور بھائی میں مخاطب ہوں اپنے ان اہل سنت ہونے کے دعوے دار بھائیوں سے جو خود کو اہل سنت بھی کہتے ہیں اور ناسبی 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 کے تمغے بانٹتے پھرتے ہیں۔ اور بھائی توجہ سنو، اور سنیوں، اور خود کو سنی کہنے والوں سنو توجہ سے۔ یہ میرے ہاتھ میں قاضی نور اللہ شوستری، شیعوں کا شہید ثالث، اس کی کتاب مجالس المومنین ہے، اس کے صفحہ نمبر 672 کے اوپر نور اللہ شوستری نے ناسبی کی تعریف کیا بتائی ہے، سنو توجہ سے ایک ایک لفظ۔ وہ کہتے ہیں شیخ اجل ابراہیم بن سلیمان قطیفی نے اپنی کتاب واضیہ میں اسی مضمون کی 18 احادیث تحریر کی ہیں، جن کا ما حاصل یہ ہے کہ شیعہ ہی فرقہ ناجیہ ہے، شیعہ ہی نجات یافتہ فرقہ ہے، اور جو شخص حضرت علی علیہ السلام پر کسی دوسرے کو مقدم رکھے وہ ناسبی ہے۔ اگر ہمارے اہل سنت ہونے کے دعوے دار بھائیوں نے خود کو سمت بوننا سونگ لی ہو نا، بے ہوش ٹن نہ ہو گئے ہوں، نشے کا شکار نہ ہو گئے ہوں، توجہ ان کی ہو، بات کو بغور سن رہے ہوں، ناسبی کے سرٹیفکیٹ بانٹنا بند کریں، توجہ سنیں، وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ ناسبی کس کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم، یعنی کہ ان کی نظر میں ناسبی وہ شخص ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر کسی کو مقدم کرے۔ اور بھائی میرے پیارے، تمہارا اہل سنت کو تو یہ عقیدہ ہے ابو بکر ان سے مقدم، عمر ان سے مقدم، عثمان ان سے، تو میرے پیارے وہ ناسبی تمہیں کہتے ہیں، ناسبی تم ہو جس نے اپنے ساتھ اہل سنت کا لاحقہ لگایا اور جس نے عقیدہ رکھا کہ ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، جو علی پہ ان تینوں کو تقدیم ان کو تقدیم دے، ان کی نظر میں وہ ناسبی ہے۔
اور اب آپ سمجھو ذرا اس بات کو، سمجھو ذرا اس بات کو، یہ جو آپ نازبی کا تمغے بانٹتے پھر رہے ہو اور ان کے ساتھ مل کے جو دنیا بھر کو آپ نازبی بناتے پھر رہے ہو، سمجھو ذرا بات کو، وہ تو آپ سب کو نازبی کہہ رہے ہیں، وہ تو اس بنیاد پہ نازبی نہیں کہہ رہے. آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کر رہے ہو، آپ صحابہ کا دفاع کر رہے ہو، وہ آپ کو نازبی اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں آپ ابو بکر عمر کو علی سے افضل مان رہے ہو. اور اس کے بعد سنو، شیعہ حضرات کا ملا باقر مجلسی وہ باقاعدہ حق الیقین صفحہ 688 پہ کیا لکھتے ہیں؟ ابن ادریس نے اپنی کتاب سرائر میں کتاب مسائل محمد عیسیٰ سے روایت کی ہے کہ لوگوں نے سیدنا علی نقی ان کی خدمت میں عریضہ لکھا کہ ہم ناسبی کے جاننے اور پہچاننے کے اس سے زیادہ محتاج ہیں کہ حضرت امیر المومنین پر ابو بکر و عمر و عثمان کو مقدم جانے اور ان تینوں کی امامت کا اعتقاد رکھے. تو حضرت علی نقی نے جواب میں فرمایا سو جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ ناسبی ہے. جو علی سے پہلے ابو بکر عمر کو افضل جانے، جو علی سے پہلے ان دونوں کی امامت کا عقیدہ رکھے، وہ ناسبی ہے. تو میرے بھائی، میرا اس تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو یعنی سارے کے سارے اہل سنت کو وہ ناسبی کہتے ہیں. یہ ناسبی ان کے گھر سے آیا ہے، یہ ناسبی کا رٹا ان کے گھر سے آیا ہے، اور آپ جو ہے وہ لاشعوری طور پہ، نادانستہ طور پہ آپ انہی کے رٹے کو اپنے سنی بھائیوں کے اوپر لگا رہے ہو. ان کے لاحقات کو آپ لگا رہے ہو. اور ذرا سمجھو بات کو، جب آپ یعنی کہ باقاعدہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں یا صحابہ کے دفاع میں جب مثال کے طور پر کوئی ہمارے اہل سنت کے بھائی کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ شیعہ یا رافضی ان کے پیچھے ناسبی کے رٹے مار رہے ہوتے ہیں، ان کے ہمنوا بن کے آپ بھی ناسبی کے رٹے مارنا شروع ہوتے ہیں. بھائی میرے پہلے تحقیق کیا کرو کہ ناسبی اصل میں کہا کس کو گیا ہے. اور سمجھیں ذرا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں، یہ جب ہمیں پتہ لگ گیا نا کہ ناسبی تو وہ ہے نا جو ابو بکر عمر عثمان کو علی سے مقدم جانے، یہ میرے ہاتھ میں شیعہ حضرات کی اصول کافی ہے. یہ اس اصول کافی میں فروع کی کتاب النکاح کے اندر یہ حدیث، یہ روایت نمبر 5709 ہے کہ عبداللہ بن سنان نے ابو عبداللہ جعفر صادق سے سوال کیا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے ان سے سوال کیا، انا اسمع عن نکاح الیہودیہ والنصرانیہ فقال نکاحہما احب الی من نکاح الناسبیہ. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ یہودی اور عیسائی سے نکاح کے بارے میں کیا حکم ہے. تو جواب کے اندر کہا کہ میرے نزدیک پسندیدہ ہے کہ یہودی عیسائی سے نکاح کر لو، ناسبی سے نکاح. اب سنیں ذرا بات کو. اسی طریقے سے یہ ملا حضر الفقی شیعہ حضرات کے اصول کی کتاب ہے، اس کے یہ صفحہ نمبر 412 میں یہ روایت نمبر ہے 4424 کہ ابو عبداللہ سے سوال ہوا، قال لا ينبغي للرجل المسلم منكم ان يتزوج الناسبیۃ ولا يزوج ابنته ناسبا، کہ تم میں سے کسی بھی مسلمان مرد کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ناسبی سے کروائے اور نہ ہی اپنے بیٹے کے لیے ناسبی عورت کا انتخاب کرے. ٹھیک اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں تہذیب الاحکام ہے، شیعہ حضرات کی ایک اور اصول کی کتاب، حدیث کی کتاب، اس کے صفحہ نمبر 509 حدیث نمبر 4871 فضیل بن یسار کہتے ہیں کہ ہم نے ابو عبداللہ سے سوال کیا اسی والے سے، تو انہوں نے کہا لا يتزوج المؤمن بالناسبیۃ المعروفۃ بذلک، کوئی مومن ناسبیہ سے، جو ناسبی ہونا جس کا معروف ہے، اس سے نکاح نہ کرے. اسی طرح روایت نمبر 4874 ہے کہ فضیل بن یسار کہتے ہیں کہ ہم نے ابو جعفر سے سوال کیا کہ ایسی عورت جو معروف ہے کہ وہ ناسبی ہے، تو کہا لا، اس سے نکاح نہیں کرنا، لأن الناسب کافر، کہ ناسبی کافر ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھیں فضیل بن یسار، اگلی روایت 4875 فضیل بن یسار کہتے ہیں کہ ابو جعفر سے ہم نے سوال کیا کہ ذکر کریں ناسبی کے بارے میں، تو انہوں نے کہا فقال لا تناکحہم ولا تاکلوا ذبیحتہم ولا تسکن معہم، نہ تو ان کے ساتھ نکاح کرو، نہ ان کا ذبیحہ کھاؤ، نہ ان کے ساتھ رہو. اب میرے بھائی یہ ساری روایتیں ویڈیو ریوائنڈ کر کے، ریورس کر کے پیچھے سے ایک دفعہ دوبارہ سن لیجئے گا، یہ تفصیل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اب آپ ان کے نکاح طلاق کی ساری کتابیں اٹھائیں، اس میں سنی لفظ ڈھونڈ کے نکالیں کہ سنی سے نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں. اور اگر بالفرض آپ کو سنی لفظ نہیں ملے تو وہ بھائی خواب خرگوش سے باہر آ جاؤ، وہ یہ ناسبی سنیوں کو کہہ رہے ہیں،
وہ یہ ناسبی سننے کو کہہ رہے ہیں اور یہ فتویٰ ہے نہ نکاح کرو، نہ ان کا ذبیحہ کھاؤ، نہ ان کے ساتھ رہائش اختیار کرو۔ معذرت کے ساتھ میں فرقہ واریت نہیں کر رہا، یہ ابتدا ناسبی کہہ کے وہیں سے شروع ہوئی ہے۔ آپ سمجھ لیجئے ہمارے پاکستان کے اندر جو الگ سے ٹاؤن اور علاقے اور کالونیز جو بنی ہوئی ہیں ان کی وجہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بھائی ہمارے شیعہ ہمارے بھائی ہیں، آپ میری وہ ویڈیو سن سکتے ہیں جس میں مجھ سے سوال ہوا کہ کیا شیعہ کافر ہیں، آپ وہ میری ویڈیو سن سکتے ہیں۔ میں نے اس میں واضح طور پہ کہا ہے ہم عام کسی شیعہ کے بارے میں ایسا کوئی نظریہ نہیں رکھتے، لیکن میرے بھائی آپ میری بات توجہ سے سنیں، توجہ سے۔ یہ فتویٰ بازی، یہ اپنے مخالفین کو اس طرح کی لان تان کرنا، اس طرح کے القابات کرنا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ وہیں سے ہوئی ہے۔ اور میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے خاص طور پر اس بات کا ذکر ہو، اللہ کے واسطے اپنی آنکھیں کھولو، ذرا غور کرو اس بات کے اوپر۔ یہ ناسبی کا رٹا یہ وہاں سے آیا ہے، اور آج کیفیت یہ ہے ایک نیا چوچلا شروع ہوا ہے، حسینی سنی، یزیدی سنی۔ اب بھائی سنی ہے، نہ حسینی ہے نہ یزیدی ہے، سنی ہوگا تو ایک ہی ہوگا، محمدی ہوگا۔ سنی اور کچھ نہیں ہو سکتا، سنی نہ حسینی ہوگا نہ محمدی ہوگا، سنی ہوگا تو محمدی ہوگا۔ اللہ کی قسم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہو سکتا نہ علی کا نہ ہوگا، نہ حسین کا نہ ہوگا، نہ کسی اور کا ہوگا۔ یزید تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہو سکتا، جو ان کی طرف نسبت نہیں کر سکتا، نہ وہ علی کا ہو سکتا ہے نہ وہ حسین کا ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، مرزا اور مرزا کے جتنے مقلدین ناسبی کے رٹے مارتے ہیں، اول تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ رافضی ہیں، یہ تقیہ کر کے خود کو سنی بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ اگر بالفرض ان کے ساتھ کچھ سنی بھی ملوث ہو گئے لاشعوری طور پہ تو انہیں ہوشیار ہو جانا چاہیے، ناسبی کے فتوے نہیں بانٹیں، تحقیق کریں۔ اچھا، سوال میں ایک نقطہ اور ہے کہ وہ ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں نہیں؟ بھائی ہمارے ملک میں ناسبی پائے جاتے ہوں گے، میرے علم میں نہیں ہے، میں صرف ایک بات جانتا ہوں، سمجھیں۔ یہ جو آئے دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گستاخی ہو رہی ہے، یہ ہر مہینے صحابہ کی گستاخی کا جو واقعہ پاکستان کے ہر شہر میں پیش آ رہا ہے، یقین کریں میری بات کے اوپر، ناسبی اس ملک میں تھے نہیں، یہ رافضی ان حرکتوں کی وجہ سے ناسبیوں کو پیدا کر دیں گے۔ یہ جو صحابہ کرام کی، کیونکہ آپ سمجھیں، یہ جو میں نے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ بھائیوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت کرے، توہین کرے، تو یہ جو میں نے قول ان کا آپ کو پڑھ کے سنایا تھا ناسبی کی تعریف میں، سمجھو ذرا اس بات کو، یہ ہے ہی کون سا ٹولہ؟ یہ وہ ٹولہ ہے جو رافضیوں کے رد عمل میں پیدا ہوا، ورنہ ڈھونڈ لو آپ تاریخ میں، آپ کو رافضیوں سے پہلے اگر کہیں ناسبی ڈھونڈنے سے بھی مل جائے سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، ڈھونڈ لو آپ۔ اور جو بالفرض اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہمارے وطن عزیز کے اندر ہی دیکھ لیجئے، آج سے میں آپ کو تحقیق کا ایک نقطہ دے رہا ہوں، آج سے 5-6 سال پہلے یہ شیعہ سنی بگاڑ والی کیفیت تھی، آج سے 5-6 سال پہلے پچھلے ادوار میں ہوئی، لیکن الحمدللہ ملک میں دوبارہ سکون کی کیفیت ہو گئی تھی۔ یہ سنی شیعہ مسئلہ نہیں تھا، سب دوبارہ سے باہمی شیر و شکر ہو گئے تھے، لیکن پھر سے توہین صحابہ والا سلسلہ سٹارٹ ہوا، پھر سے اس طرح کی حرکتیں ملک میں ہونا شروع ہوئی ہیں۔ آپ یقین کریں پہلے اس ملک میں ناسبی نہیں تھے، یقین کریں اگر یہی سلسلہ ہمارے بھائیوں نے اختیار کر کے رکھا، بہت ممکن ہے کہ ان کا رد عمل میں ہمارے یہاں ناسبی پیدا ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رافضیت سے، اللہ رب العزت ہمیں ناسبیت سے، اللہ رب العزت ہمیں خارجیت سے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہر بدعت سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام صحابہ، تمام اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی، خلوص رکھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔